بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی علیہ السلام پہ رب السلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے اوپر ہاتھ رکھنا مت بھولا کریں، کیوں کہ جب آپ بیل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو آدمی جو ہے بیل کی آواز سن کر بلڈنگوں سے نیچے آ جاتے ہیں، تو اس لیے بیل کے اوپر ہاتھ رکھنا مت بھولا کریں کہ آپ کے پاس نئے نئے پروگرام پہنچتے رہیں۔ ہم دنیا میں آئے، دنیا کیا چیز ہے، دنیا کا اور دین کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے اور کب تک رہے گا، اسلام ہمیں کہاں کہاں پابند کرتا ہے، اسلام کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام کے خلاف پراپوگنڈے ہوتے ہیں، کبھی قرآن پاک کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ان لوگوں کے اوپر اربوں خربوں دفعہ لعنتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کے اوپر لعنتیں ہوں۔ دنیا کے اندر ایک سروے کے مطابق تقریباً 195 ملک ہیں، اور ایک سروے کے مطابق 195 ملکوں کے اندر 4200 تو کچھ یعنی کہ یہ مذہب ہیں، لیکن ان مذہبوں جو جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب مذہب جو ہیں کسی نبی کے نہیں، ان کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی ہوئی، اپنی مرضی سے کی ہوئی ہیں، کیوں نبیوں کی جتنی بھی شریعتیں آئیں وہ حق کی تھی، باطل کوئی بھی نہیں تھی، ان لوگوں نے اپنی طرف سے شریعتیں جو ہے نا وہ تبدیل کر لی۔ ابھی دنیا میں سب سے جو بڑا مذہب ہے وہ جس کو مسیح مذہب کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں، سب سے بڑا مذہب وہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام مذہب ہے۔ لیکن میں جو چیز ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ حق پر آ جاتے ہیں۔ میں بالکل سیدھے سیدھے اور جھٹکے لفظوں میں سمجھاؤں گا، اور آدمی کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام 600 سال بعد تشریف لائے۔ اس وقفے کے اندر دنیا جو ہے وہ غرق ہو چکی تھی۔ کس طرح غرق ہو چکی تھی کہ بھائی بہن کے ساتھ لپٹ جاتا تھا، باپ بیٹی کے ساتھ لپٹ جاتا تھا، عورت کو اگر جو مہینے کے بعد جو پریشانی آتی ہے، جب وہ آتی تھی تو عورتوں کو کمروں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ انتہا ہو چکی تھی ظلم کی۔ دشمنیاں جو ہیں وہ سدا ختم نہیں ہوتی تھی، آگ میں جلتے رہتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی بہتری کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، جیسے پہلے کہ کسی دور میں دو نبی بھی تھے، 3 بھی ہوتے ہوں گے، 2 نبی تھے، اللہ تعالیٰ کسی علاقے کے لیے، مختلف علاقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دنیا کا جو نظام جو دنیا نے خود اپنی طرف سے بگاڑ لیا تھا، یہ دیکھا اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اوپر رحم آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کے ساتھ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، پوری دنیا کے لیے رحمت اللہ بنا کر بھیجا۔ کسی علاقے کے لیے آپ نہیں، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے نبی آئے۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے نہیں لاتا وہ اس کی بدبخت کی اپنی سوچ، اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر اصل جو بات ہے، اسلام جو ہے، مسلمان اتنا جکڑا ہوا ہے ہر طرف سے، مسلمان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ٹائم ہی نہیں چھوڑا جو مسلمان کے پاس ٹائم فری میں ہو۔
سنتے جاؤ کہ مسلمان کس دائرے کی حدود کے اندر ہے. جب ادارے سے اس دائرے سے باہر اگر وہ نکلے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دی، پھر روزے فرض کر دیے، زکوٰۃ فرض کر دی، حج فرض کر دیے. پیسے ہیں تو مسلمان کے پاس کہاں ٹائم ہے؟ آپ کا بھائی ہے، بھائی کے آپ کے حقوق ہیں، چھوٹے بھائی کے، بڑے بھائی کے، ماں کے، باپ کے، بیوی کے، بچوں کے، سب کے حقوق لاگو کر دی. کہاں مسلمان کے پاس ٹائم ہے؟ ہر طرح سے جھگڑا ہوا ہے. آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے پڑوسی کے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے اس کے بھی حقوق اسلام بتاتا ہے کہ اس کا بھی حقوق ہے. کہاں اسلام کے پاس، کہاں مسلمان کے پاس ٹائم ہے؟ اسلام مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب مذہبوں سے محبوب مذہب کیوں ہے؟ اس کے اندر، مذہب کے اندر راحت ہی راحت، اور یہ مذہب جو ہے بھائی چارے کا درس دیتا ہے، برداشت کا درس دیتا ہے. لیکن ان کے اندر لوگ کچھ کسارے میں کیوں؟ والعصر ان الانسان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عصر کے وقت کی قسم اٹھا کر انسان کسارے میں کیوں؟ کسارے میں ہے اپنی غلطیوں سے. لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، وہ کامیاب لوگ ہیں. میں ان غیر مسلموں کو اسلام کی پھر سے دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اسلام کو سمجھو. اب میں جو اصل بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھیں. یہ مجھے مثال اس لیے دینی پڑتی ہے کہ اس مثال سے انسان بات کو جلدی سمجھے گا. کسی کی آپ ملازمت کرتے ہیں، اس نے آپ کو بولا کہ وہ جگ لاؤ اٹھا کر، آپ جگ لے آئے اٹھا کے. اس نے بولا جگ کو چھوڑ دو، گلاس لے کر آؤ اٹھا کے. آپ نے اس مالک کی، آپ نے حکم کی پابندی کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا میں جگ ہے یا گلاس ہے، لیکن جو مالک کہہ رہے ہیں آپ نے اس مالک کی آپ نے پابندی کرنی ہے. پھر وہ مالک کیا کہتا ہے کہ یار تم سب کچھ چھوڑ دو، بس تم نے بھی کرسی پہ بیٹھنا، بس بیٹھ رہو. یوں ہی ہے نا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیجتا رہا. ساتھ پھر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا رہا کہ اس نبی کی تم پیروی کرو، اس کی شریعت پہ چلو. اس پہ چلتے رہے. دوسرا آ گیا، پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں آپ اس نبی کی شریعت پر چلو، تو چلتے رہے دنیا. ایسے جوگ بجوگ آتے رہے نبی، اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا. تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات جو ہے وہ اللہ تبدیل کرتا رہا. پھر ایک وہ دور آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ آیا تو کہا کہ اس شریعت پر چلو کہ جو میرا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ لوگ چلتے رہے. پھر 600 سال گزر گئے. 600 سال کا وقفہ، اس کے اندر دنیا جو کچھ کھو چکی تھی وہ کھو چکی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر جب ترس آیا تو میرے سونے محمد، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. صبر و تحمل کا جو دامن نہیں چھوڑنا. مسلمانوں یہی دین ہے، اسی میں بھلائی ہے. جب آنے والا پہلے نبی کی جب شریعت ہوتی تھی، جب دوسرا نیا نبی آ جاتا تھا، جب وہ نبی آ کر اپنی نبوت کا اعلان کرتا تھا تو پہلے والے نبی کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی تھی. آنے والے نبی کا جو ہے اس کے اوپر ایمان لانا لازم ہوتا تھا. اسی لیے سرکار دو عالم آخری نبی آئے تو پورے انسانوں کو جو ہے ان کے اوپر لازمن ہے کہ اس نبی کے اوپر ایمان لائے، اس نبی کا کلمہ پڑھیں، تو یہی حق اور سچ کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر یہ مسلمانوں کے اوپر جو لوگ ظلم کرتے، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اندر وہ مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن ان کی عادتیں جو ہے یہودیوں والی ہیں. ابھی ہماری ایک بہت اچھی ہمارے پاکستان کی ایک بیٹی ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے سپرد کس خبیث نے کیا، میں اس کا نام نہیں لوں گا. اگر میں اس کا نام لوں گا تو اس ادارے کو آگ لگ جائے گی کہ ہمارے ادارے کے آدمی کا نام لیا ہے. لیکن اس خبیث نے اس ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے سپرد کر دیا. وہ جو بیچاری اب تک جیل میں وہ سڑ رہی ہے بیچاری.
پھر ہاں میں ایک سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ کو تم عدالت میں تمہیں تب لے کر جائیں گے کہ قرآن مقدس کے اوپر پیر رکھ کے جاؤ تیرے کو لے کر جائیں گے. میں نے یہ سوشل میڈیا میں پڑھا. وہ بات وقت تو قرآن پاک تو بہت بڑی کتاب، پوری 4 کتابوں کی وہ ترجمانی کرتی ہے. اگر ڈاکٹر عافیہ کو تم یہ بول دیتے نا کہ بائبل کے اوپر، انجیل کے اوپر پیر رکھ کے چاہ تو تیرے کو لے کے جائیں گے، وہ اپنا سر تو کٹوا سکتی ہے لیکن کتاب کی بے حرمتی نہیں کر سکتی. امریکہ تو اتنا خبیث انسان ہے. پھر امریکہ نے کہا ڈاکٹر عافیہ کو، میں نے سنا سوشل میڈیا پہ، اب تجھے کوئی یہاں پر محمد بن قاسم بچانے نہیں آئے گا. وہ بعد وقت عقل کے اندھے تو اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ، تم نے دنیا میں آج تک کبھی اکیلے جنگ نہیں لڑی جب تک تم کوئی 30-35 تحادی نہیں بنا لیتا. افغانستان کے اندر نہتے لوگ جن کے پاس روٹی بھی کھانے کے لیے نہیں تھی. 18 سال تک تو پاگل کتے کی طرح زمین پہ جاگ چاڑتا رہا ہے. کیا لے کر آیا وہاں سے؟ ذلت. تجھے نظر نہیں آیا کہ محمد بن قاسم کیا ہوتا ہے؟ پھر جب تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا، بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، تو تجھے وہاں پر بھاگنے کا راستہ نہیں نکلتا تھا. تو بہانے ڈھونڈتا تھا، اپنی عزت بچانی چاہتا تھا. پھر دوسرے ملکوں کی منتیں کرتا تھا کہ وہاں عزت سے بچاؤ. پھر جب تو یہاں سے پاگل کتے کی طرح بھاگا، جیسے پاگل کتا بھاگ دیا، تو اپنا اسلحہ بھی چھوڑ گیا، اپنی گاڑیاں بھی یہاں چھوڑ گیا. لیکن تو ایک عبرت کا نشان بن گیا. جہاں تک رہی محمد بن قاسم کی بات، ریاستیں بن چکی ہیں، ریاستوں کے قانون کے لوگ پابند ہیں، اپنے قانون کو نہیں توڑنا چاہتے. جب کوئی ایسا وقت آیا جب ہماری ریاستوں نے کہا کہ تم آزاد ہو، تجھے ایک نہیں تجھے لاکھوں محمد بن قاسم ملیں گے، تم دیکھتے رہ جاؤ گے. لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے پھر میں سب انسانوں کو، غیر مسلم جو ہیں، ان کو اسلام کی میں دعوت دیتا ہوں کہ خدارا اسلام کے اندر آؤ. اسلام کا دائرہ ہی ایک حفاظت کا دائرہ ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ادھوری ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.